خالہ جان امی سے جو کہیں سنیں مگر ابو کے آگے کبھی نہیں بولتی تھی۔ ابو سیدھی اور دو ٹوک گفتگو کرنے کے عادی تھے۔ دوسری ان کی بات منطقی اعتبار سے اتنی نپی تلی ہوتی تھی کہ سامنے والے کو مانتے ہی بن پڑتی تھی۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، امی نے فوراً ہی ابو کی بات پر صادر کر دیا۔ ہم لوگ ناشتہ کر کے روانہ ہو گئے۔ دکان پر پہنچے تو بشیر آ چکا تھا، مزدور بھی پہنچ چکے تھے، بس ابو کا انتظار ہو رہا تھا۔ ابو کے پہنچتے ہی ریت بجری اور سیمنٹ کو ملانے والے مکسچر سٹارٹ کر دیا گیا۔ پلر کے لیے لوہے کا مضبوط جال پہلے ہی بنایا جا چکا تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ اگر آپ کے پاس سرمایہ ہو تو وقت کو مٹھی میں کیا جا سکتا ہے۔ تین مشینیں کام کر رہی تھیں۔ ہماری دکان کے درمیان بھی 2 پلر اٹھنے تھے، مگر اس کے لیے فرش میں اتنے بہتر طریقے سے کھدائی کر کے فاؤنڈیشن بنائی گئی تھی کہ ہمارا کام بالکل متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ ڈپارٹمنٹل سٹور کی ڈیزائننگ ایسی کی گئی تھی کہ ہماری دکان کا حصہ درمیان میں آ گیا تھا۔ 12 بجے کھانے کے وقفے تک تمام پلر بھرے جا چکے تھے، اب انہیں شٹرنگ کے سہارے چھوڑ دیا گیا تھا۔ 24 گھنٹوں کے بعد ان کے گرد ٹاٹ کے موٹے پردے باندھ کر پانی دینے کا عمل وقفے سے جاری رکھنا تھا۔ مزدوروں کے کھانے کے وقفے میں ابو نے کہا، کاشف بیٹا اب تم گھر چلے جاؤ، امی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کہاں جانا ہے، کوئی خاص جگہ؟ بشیر نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ آ کے بتاتا ہوں، میں نے ٹالا۔ میں بغیر ابو کی اجازت گھریلو معاملات سے اس سے مطلع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گھر پہنچے تو امی انتظار کر رہی تھی، 11 بجے سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی، بس وہ دکان کے کاموں میں دیر ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ پہلا مرحلہ طے ہو گیا۔ میں نے امی کو پلرز کی بھرائی کے متعلق بتایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا اور تمہارے ابو کی ڈپارٹمنٹل سٹور بنانے کی خواہش پوری ہو گئی۔ بس گاڑی نکالتا ہوں، آپ تو تیار ہی ہیں۔ میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بڑا دروازہ کھول کے گاڑی نکالی۔ امی نے چادر لپیٹی اور گاڑی میں آ بیٹھی۔ میں نے گھر کا دروازہ لاک کر دیا۔ امی کبھی آگے نہیں بیٹھتی تھی۔ میں نے پوچھا، سب سے پہلے کہاں چلیں گے؟ اعظم بھائی کے ہاں چلو، امی نے کہا۔ میں نے گاڑی گلی سے نکال کے مین روڈ پر ڈال دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ افشین کے گھر والے مان گئے، ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے تو آپ نے 5-6 ماہ کا وقت دیا تھا، اب اتنی جلدی کیوں؟ جی، میں نے بس اتنا ہی کہا۔ اس سے آگے بولتے ہوئے مجھے ڈر لگتا تھا کہ امی میرے منہ سے شبانہ کا نام سن کے کیا سوچیں گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے امی شبانہ کے والد سے بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہونے لگتی تھی۔ امی نے خود ہی دوبارہ کہا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری چھوٹی بیٹی کی جہاں بات طے ہوئی تھی ان کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے مجبوراً شادی کرنا پڑ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ دونوں کی شادی ساتھ ہی کر دوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ امی کا لہجہ بات کے آخر میں ترش ہو گیا تھا۔ میں خاموش رہا، پھر شاید امی کو احساس ہوا کہ انہوں نے سخت لہجہ استعمال کیا ہے۔ وہ بولی، خاندان کی ہر بات، ہر معاملہ سب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہو وہ بھی ہوگی اور یہ بھی۔ انہوں نے دانستہ شبانہ کا نام لینے سے گریز کیا۔ میری کوشش ہوگی کہ کسی کو کسی بھی معاملے میں نیچے نہ دکھایا جائے۔ تمہاری عمر ابھی بہت زیادہ نہیں، اسی لیے ماں بہن بھاوج اور بھابھی کے معاملات میں توازن رکھنا شاید تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن اسے سمجھنے اور سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ جی بہتر، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ شاید تمہیں برا لگا، امی نے ہنس کے کہا۔ بالکل نہیں، آپ میری ماں ہیں، جو کچھ کریں گی اور جو کچھ کہیں گی میری بھلائی کے لیے ہی ہوگا، میں نے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے مجھے ایسا لگا کہ میرے حلق میں کچھ پھنس رہا ہے۔ شاید وہ میرے آنسو تھے جو بہہ سکتے تھے نہ پونچھے جا سکتے تھے، مگر دل میں اترنے کے لیے انہیں کوئی راستہ تو چاہیے تھا، شاید اسی لیے گلا رن گیا تھا۔ امی نے ہنکارا بھرا اور شیشے کی بیرونی جانب دوڑتے ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ اعظم جیولرز کے سامنے میں نے گاڑی پارک کی۔ امی نے پہلے ہی انہیں فون کر دیا تھا۔ اعظم انکل ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے 4-5 سونے کے سیٹ شیشے کے کاؤنٹر پر سجا دیے۔ آپ کو ایک چیز دکھاؤں، یہ زیور پہن کے کیسے لگے گی ہماری بہو؟ انہوں نے ایک ڈبہ اپنے آگے سے سرکاتے ہوئے کہا۔ سامنے ہی ڈسپلے کے لیے LCD لگی تھی۔ انہوں نے ریموٹ آن کیا اور جو زیورات ہمارے سامنے رکھے ہوئے تھے انہیں ایک خوبصورت ماڈل پہنے اٹھلاتی مسکاتی بل کھاتی مختلف زاویوں سے زیورات کی چپ دکھا رہی تھی۔ ہر سیٹ بتا رہا تھا کہ ہاتھوں میں، کانوں میں، گلے میں وہ کیسا دکھے گا، کیا قیامت ڈھائے گا۔ امی کو یہ انداز بہت اچھا لگا۔ انہوں نے 4 سیٹ پسند کیے، پھر اپنے پرس سے ایک سرخ رنگ کی ململ کی تھیلی نکالی اور اسے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ اس میں میرے 4 کڑے ہیں، بہت بھاری ہیں، آپ انہیں اچھی طرح پالش کروا دیجیے گا اور پیکنگ بھی اچھی کروا دیجیے گا، 2 کی۔
میں انہیں تحفے میں دوں گی، اپنی بہوؤں کو۔ اعظم انکل نے چونک کر کہا، کیا آپ دونوں بیٹوں کی شادی ایک ساتھ کر رہی ہیں؟ جی ہاں، امی نے جواب دیا، ایک ہی خاندان ہے، میں نے سوچا کہ 2 بہوئیں ساتھ لے آؤں، ذرا رونق رہے گی۔ بھلا ایک بہو بڈھی سے کتنی باتیں کرے گی، 2 ہوں گی تو دونوں کا دل ایک دوسرے سے لگا رہے گا، اور میرا ان دونوں سے۔ امی نے بڑا جچا تلہا جواب دیا، بہت خوب، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ ساتھ ساتھ ہی انہوں نے کڑوں کا وزن بھی کر لیا، بولے 12 تولے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، امی نے جواب دیا، کیا ان زیورات کی مزید کچھ صفائی ستھرائی کرنی ہے یا یہ تیار ہیں؟ ویسے تو بالکل ریڈی ہیں، لیکن آپ مناسب سمجھیں تو 2 دن مجھے اور دے دیجیے، میں ذرا ان کی مزید فنیشنگ کروا دوں گا، آخر وہ گھر تو اپنے ہی جانے ہیں۔ اعظم انکل نے خوش دلی سے کہا۔ اس وقت مجھے امی بہت اچھی لگیں، باوجود شکایت کہ انہوں نے اپنی وزاداری میں کوئی فرق نہیں آنے دیا تھا۔ پیسوں کی ادائیگی کے بعد ہم باہر آ گئے۔ امی نے کہا، اب ذرا کسی اچھی دکان پر چلو جہاں کارڈ چھپنے کے لیے دیے جائیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی کا رخ پرنٹنگ مارکیٹ کی طرف موڑ دیا، جہاں اس قسم کی بے شمار دکانیں تھیں۔ 2-3 جگہ پھرنے کے بعد امی کو کارڈ کا ایک نمونہ پسند آ گیا، سیمپل کے لیے ایک لے لیا، اور یہ طے ہوا کہ رات کو ابو اور بھائی جان کو کارڈ دکھائے جائیں گے، اور اگر کوثر آپی آ گئیں تو انہیں بھی مشورے میں شریک کر لیا جائے گا۔ گھر واپسی میں تقریباً 5 بج گئے تھے۔ مجھے بڑی زوردار بھوک لگ رہی تھی، لہٰذا گھر پہنچتی میں نے کہا کہ بس جلدی سے کچھ کھانے کو ہو جائے۔ توبہ ہے، تم تو بالکل ہی بچے بنے ہو، ذرا بھی بھوک برداشت نہیں۔ امی نے مجھے گڑکا، مگر اس گڑکی میں بھی ممتا کی چاشنی تھی۔ کھانا گرم کر کے بھی ہم نے کھانا شروع کیا تھا کہ بیرونی دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو کوثر آپی اور عارف بھائی کھڑے تھے۔ امی انہیں دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ عارف بھائی بولے، خالہ، امی اتنی جلدی شادی کر رہی ہیں، ہمیں تو تیاری کا موقع ہی نہیں ملا۔ لو، تمہاری کیا تیاری، وہ تو ہم کریں گے، اور آخر کو تم ہمارے پیارے بھانجے اور اکلوتے داماد ہو۔ خالو، ابا کا فون آیا تھا، امی نے کہا کہ جا کر کوثر کو چھوڑاؤ، اگر کام کی زیادتی کا مسئلہ ہو تو نگت کو بھی بلوا لیجیے گا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، امی نے کہا، آؤ بیٹھو، کھانا کھاؤ، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ مجھے بینک میں کام تھا، مگر وہ کیا کہتے ہیں، ساری دنیا ایک طرف اور سسرال ایک طرف۔ صدا کے کم گو عارف بھائی بھی اس موقع پر خوش تھے۔ یہ تمہاری سسرال بعد میں ہے، خالہ کا گھر پہلے ہے، امی نے کہا۔ خبردار جو داماد بننے کی کوشش کی، امی نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ امی کا انداز ایسا تھا کہ سب ہنسنے لگے۔ عارف بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے اور ساتھ ساتھ کہہ گئے کہ جو کام بھی ہو انہیں بتایا جائے، اور ویسے وہ روزانہ چکر لگاتے رہیں گے۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ ابو کا فون آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ شادی ہال بک کرا دیا ہے، تقریباً 600 افراد کے لیے، ساتھ ہی انہوں نے ہال کا پتہ بھی لکھوا دیا۔ یہ وہ بنیادی کام تھا کہ جس کے بغیر شادی کارڈ چھپنا ممکن نہیں تھا۔ کارڈ کا مضمون، جو عموماً اردو انگریزی میں ہوتا ہے، اس میں فقط نام کی تبدیلی اور جگہ کا نام لکھنا تھا۔ یہ کام کرنے کے لیے کوثر آپی کاغذ قلم لے کر بیٹھ گئی۔ مہمانوں کی فہرست بنانے کے ساتھ ساتھ وہ مجھے چھیڑتی بھی جا رہی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اندازہ لگا سکوں کہ شاید امی نے شبانہ کے متعلق کچھ کہا ہو، لیکن ناکام رہا۔ کوثر آپی کسی جملے سے مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ انہیں صورتحال کا ذرا برابر بھی علم ہے۔ بے اختیار مجھے امی پر پیار آ گیا۔ امی آپ بہت اچھی ہیں، میں نے بے اختیار ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ اچھا، تمہیں اب پتہ چلا، امی نے دھیرے سے میرے سر پر چپت لگائی۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو، اب امی کی گود خالی کرو، یہاں کسی اور نے آنا ہے۔ کس نے آنا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے بچوں نے، امی نے کہا، اور میں بری طرح جنپ گیا۔ امی نے ایک بات کہی تھی کہ لڑکے کے بری بازار میں کھڑی، اور یہی ہوا۔ چند دنوں میں ہی نہ صرف دلہنوں کے جوڑے تیار ہو گئے بلکہ ہمارے سوٹ بھی سل گئے تھے۔ طے یہ پایا کہ مہندی اپٹن کے معاملات ایک دن پہلے ہی نمٹا دیے جائیں اور اسی تقریب میں نکاح بھی کر دیا جائے، اور یوں شادی اور ولیمے والے دن کی غیر ضروری مصروفیات کم کر لی جائیں۔ چنانچہ اس پلان پر فوراً عمل درآمد شروع ہو گیا۔ بھائی جان بہت خوش تھے، ان کی دلی مراد بر آئی تھی۔ خوش تو میں بھی بہت تھا، لیکن نہ جانے کیوں کسی لمحے مجھے یوں لگتا جیسے یہ سب کچھ مصنوعی ہو رہا ہے، اس میں سچائی کا عنصر مفقود ہے۔ یہ خواب ایک وہم ہے، لیکن مہمانوں کی آمد، لوگوں کی مصروفیات، رشتہ داروں کی جملے بازیاں، یہ سب مجھے یقین دلا رہی تھیں کہ یہ سب سچ ہے۔ سب سے زیادہ ناراض بشیر تھا۔ وہ بولا، کاشف بھائی، آپ نے مجھے غیر سمجھا، مجھے نہیں بتایا کہ آپ کی بھی شادی ہو رہی ہے، اور وہ بھی انہی سے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں حیران کروں،
یہ سچ ہے کہ آپ نے مجھے واقعی حیران نہیں پریشان بھی کر دیا ہے؟ وہ ہنسا۔ تمہیں نے تو کہا تھا جہاں چاہ وہاں راہ۔ میں نے اس کا کہا یاد دلایا۔ ہاں میں نے کہا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ محاورہ یوں سچ ہو جائے گا اور ناکامی اور نامرادی کی جگہ محبت اور ظفر مندی کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے۔ شوکت کی مجھ سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے بس یہ خوشی ہے کہ وہ موٹا ریچھ ہمارے گھر نہیں آ رہا۔ شوکت نے کہا، مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اور میں نے پوچھا، تم؟ شوکت نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر ہنسنے لگا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے برا مان کے کہا، تم بہت اچھے ہو، بس ڈر لگتا ہے کہ تم مر نہ جاؤ۔ شوکت نے کہا، یہ کیا بک رہے ہو؟ بشیر کو غصہ آ گیا۔ خوشی کے موقع پر ایسی بےہودہ باتیں نہیں کرتے۔ اے تم کون ہو؟ شوکت نے ہاتھ لہرایا، لالچی بندہ، اور پھر اچانک ساکت ہو گیا اور دیوار کو گھورنے لگا۔ میں نے کہا، بشیر اس کی باتوں کا برا نہ مانو، یہ اللہ لوگ ہیں۔ بشیر کچھ نہ بولا، بس شوکت کو دیکھتا رہا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چل دیا۔ ہم اس وقت اپنے گھر کے سین میں بیٹھے تھے اور وہیں یہ گپ شپ چل رہی تھی۔ شوکت نے دروازے کے پاس مڑ کر بشیر کو دیکھا اور زمین پر تھوک دیا، جیسے وہ زمین پر نہیں منہ پر تھوک رہا ہو۔ شوکت کی حرکت اتنی عجیب تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس کے رویے کی کیا توجہ کروں۔ بشیر کا چہرہ فاق تھا، واضح طور پر اسے اپنی بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی امی بتا رہی تھی کہ اس کو غصے کے دورے پڑتے ہیں۔ میں نے بات کی سنگینیوں کو کم کرنے کی کوشش کی۔ بشیر ہنس دیا، مگر اس کی ہنسی پھیکی تھی۔ اچانک امی کی آواز آئی، کاشف ذرا ادھر آنا۔ جی امی، میں کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ شادی نہایت دھوم دھام سے ہوئی۔ امی نے جی بھر کے ارمان نکالے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہماری شادی ہو گئی ہے، میں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چاروں طرف گلاب بکھرے ہوئے تھے، خوشبوئیں رقصاں تھیں۔ اچانک شبانہ نے ہاتھ بڑھایا اور ایک زوردار چٹکی میرے بازو پر بھری۔ میرے منہ سے بے اختیار سی کی آواز نکل گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے قدر غصے سے کہا۔ آپ کو یقین دلا رہی تھی کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ شبانہ ہنسی۔ دلہن بنی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، میں نے کہا۔ اچھے تو تم بھی لگ رہے ہو، اس نے جواباً کہا، پھر جلتی سی نظریں جھکا لیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ نہیں نہیں، میں نے گھبرا کے کہا، مجھے بس تمہارے کہنے کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ جی بھر کے مذاق اڑا لیں، اس نے کہا، اب آپ کے اختیار میں جو ہوں۔ ایسا نہ کہو، میں تو خود تمہارے اختیار میں ہوں، میں نے کہا۔ شبانہ ہنسنے لگی۔ وہ ہنستی بہت تھی، مجھے اس کی ہنسی اچھی لگتی تھی۔ سراپا اچھا لگتا تھا، اس کے گالوں میں پڑنے والی ہنسی کے درمیان گڑے اچھے لگتے تھے۔ وہ سرتپا دلکشی تھی، رعنائی تھی، زیبائی تھی۔ وہ ایسی تھی کہ اس میں گم ہوا جائے، سو میں اس میں گم ہو گیا۔ صبح میری آنکھ جلتی کھل گئی۔ شبانہ بے سود سو رہی تھی، اس کی دلکشی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ میں اسے میویے سے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے نیواں آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ سوچ رہا ہوں کہ چند دن پہلے ہم اسی کمرے میں تھے، مگر کتنے دور تھے، کتنے وسوسے، کتنے کھٹکے دل میں تھے۔ وہ ہنس دی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، آپ بڑے بولے ہیں۔ شبانہ ہنسی اور اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنی پشت بیڈ کے سرہانے سے لگائی اور نیم دراز ہو کر بولی، آپ سے تو کچھ ہونا نہیں تھا، وہ تو میں نے امی جی سے ایک بات کہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جب امی کمرے میں آئی تھی اور میں بھاگ کے ان کے پاس گئی تھی تو میں نے بس ان سے ایک جملہ کہا تھا کہ خالہ جی مجھے بچا لیجیے، میں سب کچھ ہار گئی ہوں بس۔ کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ میں نے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ میرے گیلے بال، آپ کی شرٹ جو میں نے پہنی ہوئی تھی، اور میرا جملہ وضاحت کے لیے کافی تھا کہ ہم اپنی سوگات منا چکے ہیں۔ کیا؟ مارے حیرت کے میرے منہ سے کچھ نہ نکل سکا۔ حیرت سے زیادہ مجھے صدمہ ہوا تھا۔ گویا امی جو سمجھ رہی تھی اس کی ساری بنیاد یہ جملہ تھا، وہ جملہ جس نے میرا کردار امی کی نظر میں جلا کے خاک کر دیا تھا۔ میرے سارے جذبات سرد پڑ گئے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، تم نے یہ کیا کہا امی سے؟ اور کیا کہتی؟ آپ کو حاصل کرنے اور ریچھ سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ تھا میری نظر میں، اور ویسے بھی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ شبانہ نے بڑے اطمینان سے کہا، تمہاری اس جنگ میں اپنی ماں کی محبت کو گم کر بیٹھا، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کا ازالہ کون کرے گا؟ میں پرتاسف لہجے میں بولا، نقصان تو میرا ہونا تھا۔ شبانہ نے بڑے آرام سے کہا، اگر امی یقین نہ کرتی تو میں ہو گئی تھی نا 2 کی۔ نہیں، نقصان پھر بھی میرا ہی ہونا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کی تلخی نہ چھپا سکا۔
تم تو چلی جاتی، امی کی نگاہوں سے دور ہو جاتی، اپنا کوئی نیا گھر بسا لیتی، ایک پرسکون زندگی گزارتی، مگر مجھے اپنی ماں کے سامنے رہنا تھا۔ جو گناہ، جو خطا میں نے کی ہی نہیں، اس کی سزا ملتی رہتی۔ امی کی نگاہ میں ایک مجرم ہوں آج بھی۔ مجھے آپ سے شادی کرنا تھی اور بس، شبانہ نے کہا۔ وہ کیا ہے کہ اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، ہاروں تو پیا تیری، جیتوں تو تجھے پاؤں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، یہ آپ کی عادت معلوم ہوتی ہے کہ ہر چیز میں الجھتے رہنا، پریشان رہنا۔ کسی نے آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی تو کہا ہے، جس حال میں رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ وہ بول رہی تھی اور میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ لو جی، آپ نے تو انٹرویو شروع کر دیا۔ وہ مسکرائی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شبانہ تھی، ہنستی مسکراتی، شرمیلی سی، جذباتی سی۔ یہ تو بہت مختلف تھی۔ مجھے تو جی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لڑکیوں نے کون سی نوکری کرنی ہوتی ہے؟ کتنا بھی پڑھ لو، ہانڈی روٹی اور میاں کو خوش کرنا ہی ہوتا ہے۔ ہماری امی ہمیں دن رات یہی کہتی تھی۔ ہم تو میٹرک فیل ہیں۔ ہاں، ناول افسانے پڑھنے کا ہمیں چسکا ہے، ٹی وی ڈرامے اچھے لگتے ہیں۔ مجھے زندگی میں خوشی کے رنگ اچھے لگتے ہیں، اداسی اور مایوسی نہیں۔ شبانہ نے مجھے دیکھا اور بولی، اور کچھ پوچھنا ہے؟ پھر وہ بڑے اطمینان سے میرا جواب سنے بغیر کروٹ بدل کے لیٹ گئی اور چند ہی منٹوں میں گہری نیند سو گئی۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ مجھے کمرے میں وحشت ہونے لگی۔ میں نے غسل خانے کا رخ کیا، نہا کے میں نے بال خشک کیے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی آپی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا، وہ چونک گئی۔ ارے دلہا میاں، آپ اتنی صبح صبح باہر تشریف لے آئے؟ وہ ہنسی۔ ان کی ہنسی میں وہی شوخی تھی جو کسی بہن کی شرارت میں ہوتی ہے۔ چائے کو دل چاہ رہا ہے، میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دلہن اچھی لگی؟ انہوں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ہاں اچھی ہے، میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ کوثر آپی نے مجھے غور سے دیکھا۔ واضح طور پر وہ میری کیفیت سے پریشان تھیں، لیکن مزید کچھ بولے اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے چائے کے ساتھ بسکٹ بھی میرے سامنے رکھ دیے۔ خالی پیٹ چائے نہ پینا، انہوں نے میرے سر پر دھیرے سے ہاتھ پھیرا اور چلی گئی۔ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ شبانہ کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اس کی گفتگو، اس کا اعتماد اور ساتھ ساتھ اس کی لاپرواہی، کسی معاملے کو اہمیت نہ دینے کا انداز اور رویہ۔ کیا سوچ رہے ہیں دولہا میاں؟ اچانک ابو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جی جی، میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو بیٹھو، ابو نے کہا۔ شاید آپی کو معلوم تھا کہ ابو اٹھ گئے ہیں، اسی لیے وہ ان کے لیے بھی چائے لے آئی تھی اور کپ رکھ کر وہاں سے پھر چلی گئی۔ میں خوش ہوں کہ تم نے عملی زندگی میں قدم رکھ لیا ہے، ابو نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ جی، میں نے مختصراً جواب دیا۔ اصل زندگی وہ نہیں ہوتی جو کتابیں، کہانی، فلموں میں ہوتی ہے بیٹا۔ زندگی طویل ہو یا مختصر، تحمل اور بردباری سے گزارنا ہوتی ہے۔ غلطیوں کو نظر انداز کر کے جینا پڑتا ہے، اور ویسے بھی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس صرف ستر پوشی ہی نہیں کرتا۔ جہاں بدن کو خوبصورتی دیتا ہے، وہاں بعض اوقات جسمانی بدیت کو بھی چھپا لیتا ہے۔ اس معاملے میں زیادہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی غلطی کو، خطاؤں کو چھپائے، درگزر کرے اور نرمی اور محبت سے اصلاح کرے۔ اتنا کہہ کے وہ چپ ہو گئے۔ میں بھی خاموش رہا۔ ابو دوبارہ بولے، تمہاری امی نے کم عمری میں تمہاری شادی کر دی ہے، تمہاری بیوی بھی تمہاری ہی عمر کی ہوگی، اسی لیے میں تم دونوں سے بہت سمجھداری کی توقع نہیں کرتا، مگر بیوی کی دل جو اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ صرف شوہر کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے، اس لیے اسے جذباتی اور معاشی تحفظ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا، کوشش کروں گا کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ مجھے تم سے یہی توقع ہے، انہوں نے شفقت سے کہا۔ بظاہر میں بہت قسمت والا تھا کہ جس کی محبت کامیاب ہو گئی تھی، دشمنوں سے بچ کر بھی آ گیا تھا، جس کے گھر والوں نے بنا کسی مزاحمت کے میری شادی کر دی۔ بادیوں نظر میں مجھ سے خوش قسمت کون ہوگا؟ مگر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس خوشی اور کامیابی کی قیمت ادا کی ہے، یا یوں کہو کہ مجھ سے اس خوشی کی قیمت دلوائی گئی ہے۔ میری ماں کا اعتبار مجھ سے چھن گیا، ایک پانس سی سینے میں چپ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امی آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی، انہوں نے مجھے پیار کیا۔ ان کے انداز میں پچھلی باتوں کا کوئی شعبہ تک نہیں تھا۔ مائیں کتنی وسیع القلب ہوتی ہیں۔ بھائی جان بھی آ گئے تھے، خوش خوش، شرمائے شرمائے سے۔ ہم دونوں دولہا تھے، ہم دونوں ہی محبت کر بیٹھے تھے، دونوں ہی کامیاب ہوئے تھے، لیکن اپنی اپنی قیمت پر، کوئی سچے جذبات کی قیمت پر اور کوئی
شام کو ولیمہ تھا، بے شمار لوگ مدعو تھے، دوست احباب رشتہ دار قریب و دور، سب ہی نے امی کے حسن انتخاب کی داد دی۔ تمام کاموں میں بشیر پیش رہا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہماری فیملی کا ایک فرد ہے۔ ابو بھی ہر معاملے میں اسی کو آواز دیتے۔ ان چند دنوں میں امی کو بشیر بہت پسند آیا تھا۔ بہت تابعدار، سمجھدار، سلجھا ہوا لڑکا ہے، امی نے کہا۔ ابو نے اس کے اور اس کے والدہ کے لیے 4 جوڑے بنائے تھے، 5,000 روپے اس کے علاوہ دیے تھے۔ سارا حساب کتاب اسی کے ذمہ تھا۔ حال کی انتظامیہ سے اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ اسی کے کامیاب مذاکرات کا نتیجہ تھا۔ غرض یہ کہ وہ سب میں مقبول ہو گیا تھا۔ بھائی جان کو بھی جو کہنا ہوتا وہ اسی سے کہتے۔ شادی کے تمام معاملات خیر و خوبی نمٹ گئے۔ ابو کا خیال تھا کہ ہم دونوں مری سوات وغیرہ گھوم آئے، مگر امی نے اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ دل میں اب بھی کہیں نہ کہیں میرے اغوا کے واقعے سے ڈری ہوئی تھی۔ جتنا خرچ آئے گا وہاں جانے میں اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ دبئی گھوم آئے۔ امی نے کہا، دونوں ہی نئے شادی شدہ ہیں، لوگ قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، اپنے ملک میں نہ جائیں، دبئی چلے جائیں۔ ابو نے ہنس کر کہا، ہاں جی، امی نے کہا، امن و امان کی صورتحال نہیں دیکھ رہے آپ؟ بس میں نے جو کہہ دیا تو وہ کہہ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ابو گھریلو معاملات میں زیادہ نہیں بولتے تھے، مگر اس میں وقت لگے گا، 15 دن تو لگ ہی جاتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ بننے میں۔ بھائی جان نے پہلی مرتبہ مداخلت کی۔ تو کیا ہے، امی نے کہا، اتنے دن تو رشتہ داروں کی دعوتوں میں نکل جائیں گے، تم لوگ کالی اپنے پاسپورٹ بننے دے دو۔ ٹھیک ہے بھائی، ابو نے کہا، جیسا تمہاری امی کہتی ہیں ویسا کرو، مجھے بھی یہ فائدہ ہو جائے گا کہ چند دن کاشف سٹور بھی دیکھ لے گا۔ فیصلہ ہو گیا کہ دبئی ہی جایا جائے گا۔ رات جب ہم کمرے میں آئے تو شبانہ نے کہا، آپ تو کچھ بولے ہی نہیں، کس معاملے میں؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ کہاں جانا چاہیے۔ شبانہ نے کہا، کیوں، تمہیں دبئی کی سیر پسند نہیں؟ میں نے الٹا شبانہ سے سوال کیا۔ پسند کیوں نہیں، اس نے جواب دیا، لیکن انسان کو اپنی بھی رائے دینی چاہیے، آخر بھائی جان بھی تو بول ہی دیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ جب بات بڑوں کی ہو رہی ہو اور میری خواہش بھی پوری ہو رہی ہو تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ بیچ میں مداخلت کرنے کی؟ ویسے بھی گھر کے معاملات کی خود مختار امی ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ ابو نے کیا کہا؟ شبانہ چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نائٹ بلب کی روشنی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو وہ بولی، اگر آپ سے ایک بات کہوں تو برا نہیں مانیں گے؟ کیا بات ہے، کہو۔ میں نے کہا، ہم دبئی ہنی مون پر جا رہے ہیں نا؟ ظاہر ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم اکٹھے جائیں؟ ہنی مون تو بہت ذاتی سا ہوتا ہے، ابھی بھائی جان کے ساتھ جانا کیا اچھا لگے گا؟ ان کی موجودگی میں کھل کر ہنس بھی نہیں سکتے۔ اور اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کے میری طرف دیکھا۔ یہی بات اگر افشیں بھابھی سوچ رہی ہوں تو؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ اس نے تڑق کر پوچھا۔ یہی کہ سو جاؤ اور فضول باتیں مت سوچو، امی نے اگر یہ فیصلہ کیا تو بہتر ہے۔ میں نے کروٹ بدل کر اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ ناراض ہیں کیا؟ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں کچھ نہ بولا۔ اوف، یہاں تو بات کرنا ہی مصیبت ہے، منہ پھول جاتا ہے سب کا۔ وہ بڑبڑانے لگی۔ میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں سو گئی۔ مجھے بہت نیند نہیں آئی۔ ایک عجیب سا احساس نے مجھے گھیر لیا، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ تحمل اور بردباری سے کام لو، ابو کے الفاظ مجھے یاد ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ میں ہاتھ منہ دھو کے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ تیار تھا۔ امی، ابو، بھائی جان، افشیں بھابھی سب موجود تھے۔ میں سلام کر کے صوفے پر جا بیٹھا۔ بھابھی جان آپ بیٹھیے، کوثر آپی نے افشیں بھابھی کو ٹوکا جو چائے کی ٹرالی باورچی خانے سے لا رہی تھیں۔ ارے دلہن بیٹا تم بیٹھو، کوثر نمٹا لے گی کام، امی نے پیار سے کہا۔ تو میں بھی آپی کا ہاتھ ہی بٹا رہی ہوں، افشیں بھابھی نے آہستہ سے کہا۔ جیتی رہو، سلامت رہو، امی نے دعا دی۔ آ جاؤ سب ناشتہ کر لیں، امی نے کہا۔ ہم لوگ ناشتہ کرنے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ مجھے خفت سی محسوس ہو رہی تھی، گھر میں سب اکٹھا تھے، بس ایک شبانہ ہی سو رہی تھی۔ امی نے شاید میری کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، وہ بولی، تم بھی تھوڑا آرام کر لیتے، پھر ساتھ میں دونوں مزے سے ناشتہ کرتے۔ ابھی چھوٹی ہے، جیسے یہ لاڈلے ویسے وہ لاڈلی، بھائی جان نے ہنس کر کہا۔ اسی وقت ڈور بیل ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ بشیر موٹر سائیکل کے لیے موجود تھا، وہ ابو کو لینے آیا تھا۔ میں دکان پر خاصی تاخیر سے جا رہا تھا۔ کیا حال ہے دولہے میاں کا؟ وہ مسکرایا۔ وہ لائٹ کریم کلر کے شلوار سوٹ میں تھا، اس کی رنگت کھلی کھلی سی تھی، نین نقوش تو اس کے پہلے ہی تھیکے تھے۔ کیا بات ہے، بڑے تیار ہو کے جا رہے ہو؟ ابو جی نے مجھے مینیجر بنا دیا ہے اسٹور کا۔ کمپنیوں کے ایگزیکٹو آتے ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے حلیہ تو ٹھیک ہی کرنا پڑتا ہے،
اور میں کون سا شہزادہ گلفام ہوں جو کوئی مجھ پر نظر ڈالے گا؟ اس نے دانت نکالتی ہوئی کہا۔ اندر آ جاؤ، میں نے کہا۔ مینیجر صاحب۔ میں مینیجر نے ہوں تو کیا ہوا، آپ تو مالک ہیں، اس نے جواب دیا۔ بے تکی باتیں مت کیا کرو، میں نے اسے ڈانٹا۔ اتنی دیر میں ہم لوگ لاؤنج میں پہنچ گئے۔ ابو کی نگاہ اس پر پڑی، اس نے سب کو سلام کیا۔ آ جاؤ ناشتہ کر لو، ابو نے کہا۔ ناشتہ میں کر کے آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ بیٹا کوثر ذرا بشیر کے لیے چائے لانا، امی نے فوراً کہا اور اس کی والدہ کی خیریت پوچھنے لگے۔ کوثر آپی چائے لے آئیں۔ ہم لوگ باتیں کرنے لگے۔ فرش کی پالش کا کام ہو رہا تھا۔ امی تخت سے اٹھی اور نیچے جھک کر اپنی چپلیں دیکھنے لگی۔ بشیر نے بڑی پھرتی سے اٹھ کر تخت کے نیچے سے چپلیں نکال کے امی کے پیروں کے پاس رکھ دی۔ جیتے رہو، امی نے بے ساختہ کہا۔ اس نے امی کے آگے سر جھکا دیا۔ امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تھوڑی ہی دیر میں ابو اور بشیر چلے گئے۔ بھائی جان بھی آفس جانے لگے۔ اب تک وہ آفس میں چھٹیوں پر تھے، مگر کوئی ضروری کام تھا، اسی لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے آفس جا رہے تھے۔ میں 1.5-2 گھنٹے میں آ جاؤں گا، بھائی جانے کا۔ جب تک تم لوگ تیار ہو جانا، پاسپورٹ آفس چلنا ہے۔ میں نے ایک صاحب سے بات کر لی ہے، لہٰذا ہمیں قطار میں نہیں لگنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر صرف امی اور کوثر آپی رہ گئی۔ افشین بھابی ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بیٹا جا کے دلہن کو اٹھاؤ، تھوڑی دیر میں آصف بھی آ جائے گا، امی نے کہا۔ میں اٹھ کے کمرے میں آیا تو شبانہ سو رہی تھی۔ شبانہ شبانہ، میں نے اسے ہلایا۔ کیا ہے؟ شبانہ نے کسمساتے ہوئے کہا اور کروٹ بدل لی۔ اٹھو، ہمیں پاسپورٹ بنوانے کے لیے جانا ہے، آصف بھائی آتے ہوں گے، میں نے کہا۔ اٹھتی ہوں تھوڑی دیر میں، شبانہ نے کہا۔ میں تیار ہو کر باہر بیٹھا ہوں، تم بھی آدھے گھنٹے تک تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں نے الماری سے اپنا سوٹ نکالتی ہوئی کہا۔ اف توبہ ہے، شبانہ نے اٹھتے ہوئے تکیہ جھنجھلا کے نیچے پھینکا۔ انسان سو بھی نہیں سکتا، یہ کرو وہ نہ کرو، کیا مصیبت پالی میں نے، شبانہ بڑبڑائی۔ مصیبت کی کیا بات ہے، جب سب اٹھ گئے ہیں تو تمہیں بھی اٹھنا چاہیے، ہر گھر کا اپنا طور طریقہ ہے، ویسے بھی تمہارا گھر نہیں سسرال ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ دے دیا نا تانا، شبانہ نے غصے سے کہا۔ اسی کی کمی تھی۔ سچ ہے، عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ہر جگہ جوتے ہی کھاتی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں بات کو بڑھا رہی ہو؟ میں نے بمشکل غصہ ضبط کیا اور اپنی آواز نیچے رکھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جس سے محبت کر بیٹھی ہوں وہ میرے ناز اٹھانے کی بجائے مجھ پر حکم ہی چلاتا رہے گا۔ میں حیرت اور صدمے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے سخت تاسف ہوا۔ میں نے کہا، اگر تم جانا نہیں چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، سوتی رہو۔ اب کیا ہے؟ وہ چڑ کے بولی۔ پہلی نیند خراب کر دی، اب بچوں کی طرح بلا رہے ہو۔ میں خاموش ہو کے بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی غسل خانے میں چلی گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شبانہ نہایت مطلون مزاج لڑکی ثابت ہو رہی تھی۔ پل میں تولا پل میں ماشا۔ شبانہ کے گھر والے حالانکہ گھر کے سامنے ہی رہتے تھے، مگر ولیمے کے بعد انہیں کوئی خاص میل ملاپ نہیں رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے شبانہ کو بیاہ کر وہ بھول گئے۔ حالانکہ اس کے برعکس افشین بھابی کی والدہ بہن ولیمے کے بعد 2-3 مرتبہ آ چکے تھے اور 2-3 مرتبہ ہم لوگوں کو مدعو کر چکے تھے، مگر شبانہ کے گھر والوں کا رویہ عجیب و غریب تھا۔ نئے داماد سے اس قدر لا تعلقی کا معاملہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ امی نے اس معاملے پر ایک لفظ نہیں کہا تھا، نہ ہی کوثر آپی یا افشین بھابی نے اس حوالے سے کوئی بات کی تھی، مگر میری اس شادی پر حیران ضرور تھے۔ حیران تو خیر سبھی تھے، سب سے زیادہ حیران پریشان خالہ جان تھی، مگر اس دن کے واقعے کے بعد انہوں نے ایسی چپ سادھی تھی کہ مجال ہے کوئی بات کی ہو۔ نگہت تو شادی کے تمام کاموں میں پیش رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ شبانہ میرے نزدیک کھڑی تھی، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہوا کریں، بس میری عادت ہی ایسی ہے کہ جو محسوس ہوتا ہے کہہ دیتی ہوں۔ اب اس میں منہ پھیلانے کی کیا بات ہے؟ آپ سے شکایت نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی؟ اس نے اٹھا کے کہا۔ میرا خیال ہے کہ انسان کو بولتے ہی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے اور کہاں کیا رہا ہے۔ اچھا بابا، شبانہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، اب صبح صبح تو معاف کر دیں، ایک شرط ہے، میں نے کہا۔ بولیں، کیا شرط ہے؟ بس غصہ نہ کیا کرو اور بے تحاشا نہ بولا کرو، میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ وعدہ، وہ ہنس کے بولی۔ جلدی جلدی اس نے کنگھا کیا، ہلکی سی لپسٹک لگائی اور باہر نکل آئی۔ میں اپنے کپڑے اٹھائے غسل خانے چلا گیا۔ تیار ہو کے کمرے سے باہر آیا تو امی اور کوثر آپی سے پٹر پٹر باتیں کر رہی تھی اور امی مسکراتی ہوئی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے والی شبانہ ہے۔ تھوڑی دیر میں آصف بھائی بھی آ گئے۔ شبانہ نے کہا، امی جی آپ بھی چلیں۔ میں کیا کروں گی جا کے؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔
آپ بھی پاسپورٹ بنوا لیں اور ہمارے ساتھ چلیں، مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگے گا۔ یہ کیا بات ہے، تمہارے ساتھ آصف اور افشین ہیں، کاشف ہیں، بھلے کاہے کا ڈر؟ امی نے ہنس کر کہا۔ اگر وہاں انہوں نے مجھے ڈانٹا تو کون بچائے گا مجھے؟ شبانہ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ اس کا انداز اتنا بے ساختہ تھا کہ سبھی ہنسنے لگے۔ کوئی بات نہیں، تم آصف اور افشین سے شکایت کر دینا، امی نے مسکرا کے جواب دیا۔ میں باہر نکلا، بھابھی اور بھائی جان آ کے بیٹھے، ہم دونوں پیچھے۔ شبانہ نے میری کان میں بہت آہستگی سے کہا، دیکھا میں پل بھر میں کیسے سب کو پٹا لیتی ہوں، ہے نا؟ میں حیرت سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ پاسپورٹ آفس سے ہم لوگ تقریباً 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گئے۔ گرمی بہت تھی۔ ہم نے ایک آئس کریم بار سے آئس کریم کھائی اور گھر واپس آ گئے۔ میں نے گھر آ کر موٹر سائیکل لی اور دکان پر چلا گیا، جہاں اب کام تقریباً آخری مراحل میں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی مصروفیات کے باوجود ابو اتنی تیزی سے کام مکمل کروا لیں گے۔ ابو مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ بشیر اوپر والے فلور میں تھا۔ میں ابو کے ساتھ کاؤنٹر پر بیٹھ گیا، جہاں پرائس مارکنگ کا کام کمپیوٹر پر سیٹ کیا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ابو اوپر والے فلور میں چلے گئے۔ میں نیچے تھا کہ سیڑھیوں اترتے بشیر میرے پاس آ گیا۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ اس نے بڑے پرتپاک انداز میں کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے مینیجر صاحب، آپ سنائیں؟ میں نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ پھر ہم دونوں ہنس پڑے۔ آپ ہنی مون پر جا رہے ہیں؟ بشیر نے خوش دلی سے کہا۔ ہاں، امی نے کہا ہے کہ یہ بہتر رہے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ امی اس واقعے سے ابھی تک ڈری ہوئی ہیں۔ میں نے اپنے اغوا کے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، بشیر نے گہری سانس لی۔ وہ واقعہ خوفناک خواب تھا، ہم سب کی جان جیسے سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک کمپنی کا ایگزیکٹو آ گیا۔ اس نے بڑے اتفاق سے بشیر سے ہاتھ ملایا اور بریف کیس کھول کر لسٹیں نکالنے لگا۔ بشیر اس کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پر بشیر نے مجھے قطعاً نظر انداز کر دیا تھا۔ اتنا نظر انداز سے میرا تعارف کروانا بھی مناسب خیال نہ کیا۔ میں تھوڑی دیر چپ بیٹھا، ان کی گفتگو سنتا رہا، پھر اٹھ کے اوپر والے فلور کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو گھر واپسی میں تقریباً 12 بج گئے تھے۔ 2-4 دن کا کام ہی باقی رہ گیا تھا۔ کچھ تو ہمارا سٹور برسوں پرانا تھا، کچھ ابو کا لین دین بہت اچھا تھا، اسی لیے ہر کمپنی والا خصوصی ڈسکاؤنٹ کے لیے تیار رہتا تھا۔